اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وهو خیر ناصر و معین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم رب زدنی علما والحقنی بالصالحین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج زہرا کلاسز سال اول والوں کے لیے مرحلہ ثانیہ میں درس قرآن کا یہ چوتھا درس ہے، جس میں سورہ مبارکہ تکاثر کے بارے میں پڑھا جائے گا۔ سورہ تکاثر قرآن مجید کا 102 نمبر کا سورہ ہے اور یہ مکی سورہ ہے۔ اس میں 8 آیتیں ہیں اور یہ 30ویں پارے کا جز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترؤن الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ مضامین سورہ تکاثر۔ اس سورہ تکاثر میں ان لوگوں کی سختی سے مذمت کی گئی ہے جو آپس میں مال اور اولاد پر ایک دوسرے سے فخر و مباحات کرتے ہیں اور اپنی حقیقی سعادت سے محرومیت جو ہے اس سے ناواقف ہوتے ہیں۔ حقیقی سعادت شکر گزاری میں ہے، فخر و مباحات میں نہیں ہے۔ سورہ تکاثر میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو مال کی وجہ سے یا کثرت اولاد کی وجہ سے، کثرت مال اور کثرت اولاد، ان دونوں کی وجہ سے جو لوگ ایک دوسرے پہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس مال زیادہ ہے، ہمارے پاس اولاد زیادہ ہے، اس سے جو ہے سختی سے مذمت کی گئی ہے ان لوگوں کی، اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ حقیقی سعادت سے یہ لوگ محروم ہیں جو آپس میں مال اور اولاد پر فخر و مباحات کرتے ہیں، بلکہ حقیقی سعادت شکر گزاری میں ہے، فخر و مباحات میں نہیں ہے۔ آخرت سے غافل دنیا پرستوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اور بعض لوگوں کا مرتے دم تک دنیا طلبی پر اصرار بیان کیا گیا ہے۔ دوزخ دیکھنے کے بعد بھی دنیا پرستوں کا اپنے کام کے بارے میں آگاہی اور دنیا میں یقینی علم کے ذریعے دوزخ کو دیکھ سکتے ہیں، آخرت میں دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ نعمتوں سے غلط استفادے کے بارے میں آخرت میں سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے اس کے بارے میں سوال و جواب ہونے والا ہے۔ تو اس سورہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان یقینی علم اگر آ جائے تو وہ دنیا میں بھی دوزخ کو دیکھ سکتا ہے اور آخرت میں دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اور نعمتوں کے غلط استفادے کے بارے میں آخرت میں جو ہے وہ سوال ہونے والا ہے۔ خلاصتاً یہ کہ اس سورہ میں مال اور کثرت اولاد پر فخر و مباحات کی سختی سے مذمت کی گئی ہے، اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو سعادت سے دور کر دیتی ہیں۔ اب سورہ تکاثر کا شان نزول پڑھتے ہیں۔ تفسیر مجموع البیان میں اس سورہ کا شان نزول بیان ہوا ہے۔ یہ سورہ قریش کے 2 قبیلے عبد مناف بن قصا کی اولاد اور سہم بن عمر کی اولاد کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ قریش کے 2 قبیلے ہیں، ایک قبیلے کا نام عبد المناف
ہے اور دوسرے قبیلے کا نام سہیم بن عمر ہے۔ ان دونوں کے بارے میں یہ سورہ نازل ہوا ہے، جو مال اور ثروت اور اولاد اور ان کی تعداد کی کثرت کا حوالہ دیتے ہوئے ایک دوسرے پر تفاخر کرتے تھے، فخر کرتے تھے۔ اس طرح اپنے اشراف کی گنتی کی تو بنی عبد مناف کے اشراف زیادہ ہوئے۔ اس وجہ سے سہم کی اولاد سے کہا، مردوں کی بھی گنتی کرتے ہیں، اور یوں قبرستان جا کر قبروں کی گنتی شروع کی۔ اس کام کے بعد سہم بن عمر کی اولاد عبد مناف کی اولاد سے زیادہ ہوئی، کیونکہ جاہلیت کے دور میں وہ باقیوں سے زیادہ تھے۔ تو یہ فخر و مباحات یہ لوگ کرتے تھے اپنی کثرت پر، مال کی کثرت پر اور اولاد کی کثرت پر، بلکہ ان لوگوں کی بھی کثرت پر جو ان کے خاندان میں انتقال کر چکے تھے۔ تو یہ قریش کے دو قبیلے عبد بن مناف اور سہم بن عمر کے اولاد کے بارے میں نازل ہوا ہے، جو ایک دوسرے سے فخر و مباحات کیا کرتے تھے۔ مذمت کی گئی ہے اس بات کی سورہ تکاثر میں کہ مال اور اولاد پر فخر و مباحات نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، وہ مال جو راہ خدا میں کام آئے، جو دین کے کام آئے، جو اسلام کے کام آئے، ایسے مال اور ایسی اولاد کی تعریف کی گئی ہے۔ تو یہاں پر پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ سورہ تکاثر کا شان نزول بیان کریں اور ان کے دو قبیلوں کا نام لکھیں۔ فضیلت سورہ تکاثر، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی سوتے وقت سورہ تکاثر کی تلاوت کرتا ہے تو وہ قبر کی سختیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ قبر کی پہلی منزل بہت سخت ہوتی ہے، بہت دشوار ہوتی ہے، اس لیے کہ انسان کا دنیا سے آخرت کی طرف پہلا سفر ہوتا ہے۔ لہذا انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ قبر کی سختی سے محفوظ رہے تو اسے چاہیے کہ سوتے وقت سورہ تکاثر کی تلاوت کرے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی سوتے وقت سورہ تکاثر کی تلاوت کرتا ہے تو وہ قبر کی سختیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب دنیا سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے چاہنے والے، اس کے رشتہ دار، اس کے عزیز اقارب صدقہ نکالتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، نماز وشت قبر پڑھواتے ہیں۔ یہ ہم مرحومین کے لیے کرتے ہیں، لیکن اگر ہم یہ چاہیں کہ اپنی قبر کی سختی سے محفوظ رہیں، ہم اپنے لیے کام کریں، تو یہ کام زیادہ بہتر بیان کیا گیا ہے کہ انسان اپنے لیے بھی تیاری کرے کہ اگر ہم اپنی قبر میں سختیوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم سورہ تکاثر کی تلاوت سوتے وقت کیا کریں۔ دوسری حدیث، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سورہ تکاثر کی تلاوت کرتا ہے اسے آسمانوں میں شکر خدا بجا لانے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم سورہ مبارکہ تکاثر کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں آسمان والوں میں شکر خدا بجا لانے والوں میں شمار کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے ان نعمات کا محاسبہ نہیں کرتا جو اسے دنیا میں عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ بھی نعمتیں اس دنیا میں عطا کی ہیں
ان کا حساب اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا اگر ہم سورہ تکاثر کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتے رہیں گے۔ تو سورہ تکاثر کی تلاوت کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آسمان والوں میں ہمارا شمار جو ہے ہوگا، اور دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہیں اس میں کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، محاسبہ نہیں ہوگا۔ اور سورہ تکاثر کی تلاوت کرنے والے کو قرآن کریم کی 1000 آیات کی تلاوت کرنے والوں جیسا ثواب ملے گا۔ یعنی کہ اگر ہم یہ مختصر سا سورہ جس میں 8 آیتیں ہیں پڑھتے ہیں تو ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوگا جو آسمان میں شکر خدا بجا لانے والے ہیں، اور جو دنیا میں نعمتیں دی ہیں ان کا حساب نہیں ہوگا، اور 8 آیتیں پڑھنے کا ثواب ہمیں جو ہے 1000 آیات تلاوت کرنے کا ثواب عطا ہوگا۔ تیسری حدیث حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ تکاثر کو اپنی واجب نمازوں میں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 100 شہیدوں کا اجر لکھ دیتا ہے، اور جو مستحب نمازوں میں اس سورے کو پڑھے گا تو اسے 50 شہیدوں کا اجر لکھا جاتا ہے۔ واجب نمازوں میں پڑھنے کی صورت میں ملائکہ کی 40 صفیں اس کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں، یعنی کہ اگر ہم سورہ تکاثر کو قرآن نماز میں پڑھیں جو واجب نماز ہے، اگر اس میں پڑھتے ہیں تو ہمیں 100 شہیدوں کا ثواب ملنے والا ہے، اور اگر مستحب نمازوں میں سورہ کی تلاوت کرتے ہیں تو 50 شہیدوں کا ثواب ملنے والا ہے، اور واجب نمازوں میں اگر پڑھیں گے تو 100 شہیدوں کا ثواب بھی ملے گا، اور ملائکہ کی 40 صفیں اس کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں۔ تو یہ فضیلت رہی سورہ تکاثر کی، جس میں 3 حدیثیں بیان کی گئی ہیں۔ 2 حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور 1 حدیث جو ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے۔ آج کا درس جو ہے وہ مختصر ہی رہے گا، اس لیے کہ یہاں پر جو ہے کام چل رہا ہے، وقت کم مل رہا ہے درس کے لیے، لہذا مختصر سے درس پر اکتفا کریں گے۔ یہاں پر دوسرا سوال یہ ہے کہ سورہ تکاثر کی فضیلت میں حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام کو لکھیں۔ ترجمہ سورہ تکاثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ الہاکم التکاثر، تمہیں باہمی کثرت مال اور اولاد کے مقابلے نے غافل کر دیا ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں سے ملاقات کر لو گے۔ کلا سوف تعلمون، دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، اور پھر خوب معلوم ہو جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، دیکھو اگر تمہیں یقین ہو جاتا لترون الجحیم، کہ تم جہنم کو ضرور دیکھو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر اپنی آنکھوں سے یقین کی طرح دیکھو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور پھر تم سے اس دن نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ رہا سورہ تکاثر کا ترجمہ جو مختصر سا بیان کیا گیا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ سورہ تکاثر کا ترجمہ تحریر کریں۔ مختصر تفسیر۔ انسان کا اصلی مال کون سا ہے؟ جس مال اور اولاد کے بارے میں انسان فخر و مباحات کرتا ہے
جس کی مذمت میں یہ سورہ نازل ہوا ہے۔ یہاں پر مختصر تفسیر یہ بیان کی جا رہی ہے کہ انسان کا اصلی مال کون سا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ابن آدم کہتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، تو تیرا مال صرف وہی ہے جو تو نے کھا لیا ہے۔ جس کو تو نے کھا لیا ہے اسے فنا کے گھاٹ اتار دیا ہے، یا جو تو نے پہن لیا ہے پس تو نے اسے پرانا کر دیا ہے، یا وہ مال جو تو نے صدقے کے طور پر دے دیا ہے یہی تمہارا مال ہے۔ جس مال پر ہم فقر و مباحات کرتے ہیں، یہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا مال صرف وہی ہے جو تو نے کھا لیا ہے۔ مختصر تفسیر جو ہے انسان کا اصلی مال کون سا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ابن آدم کہتا ہے یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، تیرا مال صرف وہی ہے جو تو نے کھا لیا ہے۔ جس کو تو نے کھا لیا ہے اسے فنا کے گھاٹ اتار دیا ہے، یا جو تو نے پہن لیا ہے تب تو نے اسے پرانا کر دیا ہے، یا وہ مال جو تو نے صدقے کے طور پر دے دیا ہے یہی تمہارا مال ہے۔ تو اصلی مال کیا ہے؟ جو ہم نے کھا لیا ہے وہی ہمارا ہے، جو ہم نے پہن لیا ہے اس پہن کے پرانا کر دیا یہی میرا مال ہے، یا وہ مال جو ہم نے صدقے کے طور پر دیا ہے وہ مال محفوظ ہے۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ انسان جو کچھ بھی صدقہ و خیرات کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، کار خیر میں پیسہ خرچ کرتا ہے، وہ سرمایہ محفوظ ہوتا ہے انسان کے لیے۔ آخرت میں اس کا بہترین سے بہترین جزا ملنے والی ہے، بہترین سے بہترین صلہ ملنے والا ہے۔ تو ہمارا مال وہی ہے جو ہم نے اللہ کی راہ میں، بندگان خدا کی خدمت میں، غریبوں کی مدد میں، اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد میں ہم نے جو پیسہ خرچ کیا ہے یہی مال ہمارا ہے اور یہی مال محفوظ بھی ہے۔ مختصر تفسیر یقین اور اس کے مراحل کے بارے میں۔ یقین شک کا نقطۂ مقابل ہے، یعنی شک کے مقابل میں یقین آتا ہے۔ روایات میں آیا ہے کہ ایمان کے اعلیٰ مرحلے کو یقین کہا جاتا ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان اسلام سے ایک درجہ افضل ہے، اور تقوی ایمان سے ایک درجہ افضل ہے، اور تقوی سے یقین افضل ہے، اور فرزند آدم کو یقین سے بڑھ کر کوئی چیز عطا نہیں کی گئی۔ یعنی یقین کا مرحلہ جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، ایمان کے اعلیٰ مرحلوں میں یقین کو رکھا گیا ہے۔ اسلام اس سے افضل، تقوی سے افضل جو ہے یقین ہے، اور یقین سے بڑھ کر انسان کو کچھ نہیں عطا کیا گیا۔ تو یہاں پر چوتھا سوال ہے کہ یقین کے بارے میں، چوتھا سوال یقین کے بارے میں بیان کریں۔ یقین کے 3 مرحلے بیان کیے گئے ہیں: علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔
علم الیقین اسے کہتے ہیں کہ انسان مختلف دلائل سے کسی چیز پر ایمان لے آئے، اس شخص کے مانند دھوئیں کو دیکھ کر آگ کے ہونے پر ایمان لے آتا ہے۔ عین الیقین اس مقام پر حاصل ہوتا ہے جب انسان مشاہدہ کے مرحلے میں پہنچ جاتا ہے اور اپنی آنکھ سے دیکھ لیتا ہے تو اسے عین الیقین کہا جاتا ہے۔ مثلا کسی آگ کو جلتے ہوئے دیکھیں۔ علم الیقین یعنی ایمان لے آنا کسی چیز پر، یعنی دھوئیں کو ہم دیکھیں تو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ آگ جو ہے یہاں کہیں لگی ہوئی ہے، آگ جلی ہوئی ہے۔ اور عین الیقین یہ ہے کہ اس آگ کو جلتے ہوئے دیکھے۔ اور حق الیقین اس شخص کے مانند ہے جو آگ میں داخل ہو جائے اور اس کی سوزش و حرارت کو لمس کرے، ٹچ کرے، اور یہ یقین کا بالا ترین مرحلہ ہے۔ یقین کے 3 مراحل بیان کیے گئے ہیں: علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ نعیم سے کیا مراد ہے؟ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ابو حنیفہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر پوچھی۔ آپ نے اس پر سوال کیا کہ تمہارے عقیدے کے مطابق نعیم سے کیا مراد ہے؟ ابو حنیفہ نے عرض کیا کہ غذا، کھانا، پانی وغیرہ یہی نعیم سے مراد ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی بارگاہ میں اس لیے کھڑا کر دے کہ وہ ہر لقمہ جو تو نے کھایا ہے یا ہر پانی کا گھونٹ جو تو نے پیا ہے اس کے بارے میں پوچھے تو پھر تجھے وہاں بہت دیر ٹھہرنا ہوگا۔ اس نے عرض کیا جی ہاں، آپ فرمائیں۔ تو امام نے فرمایا نعیم سے مراد ہم اہل بیت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے وجود کے ذریعے سے اپنے بندوں کو نعمت عطا کی ہے اور ان کے اختلاف کے بعد الفت بخشی ہے، ان کے دلوں کو ہماری وجہ سے آپس میں جوڑ دیا ہے اور انہیں ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے، جبکہ وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے، اور ہمارے ہی ذریعے انہیں اسلام کی طرف ہدایت کی گئی ہے۔ ہاں، نعیم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت ہی ہیں۔ تو یہاں پر امام نے یہ فرمایا کہ نعیم سے مراد جو ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ نعیم سے مراد یہ کھانا پینا یہ سب نہیں ہے، بلکہ نعیم سے مراد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت ہیں۔ تو یہاں 5واں سوال ہے جو آخری سوال ہے کہ نعیم سے کیا مراد ہے۔ یہ آج کا مختصر سا درس تھا جو بہت ہی مختصر ہے، اس وجہ سے کہ یہاں پر مسجد میں کام چل رہے ہیں اور وقت نہیں مل پایا، اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ یہ مختصر سا درس ہے، انشاءاللہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس میں جو سوال کیے گئے ہیں اس کے جواب آپ تمام فوراً لکھیں اور ہمارے ٹیلی گرام نمبر پہ بھیجیں۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ خدا حافظ و ناصر۔